اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی تھی۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور مشرک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باطل عقائد کی تردید فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، یکسو تھے، صرف ایک اللہ کی طرف ان کا رخ تھا، اور مواحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس گروہ سے ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ عیسائیوں کے ساتھ، نہ مشرکوں کے ساتھ، بلکہ ان کا تعلق اور ان کی نسبت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے پہلی بات تو فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، ان اولا، وہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت جتلائیں کہ ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والے، ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے والے، ہم ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب والے۔ ان کو زیادہ اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، ان پہ ایمان لائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، لہٰذا ہم ہیں ابراہیمی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد فرمایا کہ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، جس کو ابراہیم کے ساتھ اپنے تعلق پہ ناز ہونا چاہیے، جو ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت پہ فخر کر سکتا ہے، وہ دوسری ہستی کون ہے؟ هَٰذَا النَّبِيُّ، یہ ہے نبی جس کو اس بات کا بہت زیادہ حق پہنچتا ہے، جو جتلائے کہ میرا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ، میں ہوں ابراہیمی، جس نے شرک کے خلاف لوگوں کو بتایا اور توحید کی دعوت دی جس نے، اور وہی دین اور وہی اسلام لے کے آیا جو دین اور اسلام ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ پہلا گروہ وہ جس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حقدار ہے کہ اپنا تعلق جتلائے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ نبی ہے جس کو اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا ہے تعلق ابراہیم کے ساتھ۔ اور تیسرا فرمایا والذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کے نام لیے یا تین گروہوں کے نام لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے، تعلق جو ہے دین میں، تعلق جو ہے وہ اتباع اور پیروی کا تعلق ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، ساداتی تعلق کوئی معنی نہیں رکھتا دین میں۔ معاشرے میں بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، سردار ہونا، رعایا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین میں اگر کوئی تعلق ہے تو اتباع اور پیروی کا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، تو یا رسول اللہ جب میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی صحبت حاصل کریں، تو میرے دل کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ
کہ دنیا میں تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، آپ کو دیکھ لیں، لیکن قیامت کے روز یا جنت میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی اس خواہش پہ آیتیں نازل فرمائیں کہ وہ لوگ جو اطاعت کرنے والے ہیں رسول کی، پیروی کرنے والے ہیں رسول کی، وہ لوگ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان کی رفاقت حاصل ہوگی ان کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تعلق جو ہے وہ ہے اتباع اور پیروی کا۔ ابراہیمی کہلانے کا حق اس کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار ہے، اور محمدی کہلانے کا حق اسے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ اور فرمایا کہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب سے زیادہ بڑھ کے اس بات کے حقدار ہیں کہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہاں ان آیتوں میں پھر وہی بار بار اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے جرائم گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو رد کر دیا، ان سے جو منصب امامت تھا دنیا کا اللہ نے کیوں چھین لیا، وہ کیا غلطیاں کرتے رہے اور کیا گناہ کیے انہوں نے، اور اس میں از خود یہ تنبیہ موجود ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم لوگ یہ کام نہ کرنا۔ ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اہل کتاب سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، اور تمہیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اہل کتاب نے کیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بدت طائفۃ من اہل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے بارے میں تصور یہ تھا عوام میں کہ یہ علماء فضلاء کا گروہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے، اور جو غیر یہودی تھے انہیں امی کہتے تھے، ان پڑھ اور جاہل لوگ۔ اب انہوں نے یہ خواہش کی کہ کس طرح جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے بدگمان کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پراپیگنڈا جو ہے یہ تو ایک بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، اور ذہن جو ہے فوراً متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو یہودی ہیں یا اہل کتاب ہیں، بدت یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، طائفۃ ان میں سے ایک گروہ کی یہ خواہش ہے، اہل الکتاب اہل کتاب کے گروہ کی، لو یضلونکم کہ کسی طرح سے تمہیں اسلام سے گمراہ کر دیں، اسلام سے ہٹا دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں گمراہ دوسروں کو تو نہیں کرتے، خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ان کا گمراہ کرنے کا طریقہ یہ تھا، یا انہوں نے اسکیم یہ بنائی کہ ہم اپنے کچھ آدمیوں کو تیار کرتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کریں اور مسلمانوں میں گھل مل جائیں، اور پھر کچھ مدت کے بعد اسلام چھوڑ کے واپس اپنے دین میں پلٹ آئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہودی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم فاضل لوگ ہیں، اور جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے سارا کچھ اندر کا دیکھ لیا کہ یہ دین کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا نبی کیسا ہے، اس کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہوا اور پھر یہ اپنے دین میں واپس پلٹ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ دین اچھا نہیں لگا اسلام،
ان کو دین اسلام صحیح دین نہیں لگا، اسی لیے یہ اپنے دین میں پلٹ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سازش جو تھی بے نقاب کر دی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دیں کہ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے۔ لو یضلونکم، کاش تم کو گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور نہیں یہ گمراہ کریں گے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو۔ مطلب یہ کہ گمراہ جو ہے مسلمانوں کا نقصان تو نہیں ہوگا، اللہ نے تنبیہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش جو ہے وہ فاش کر دی۔ اب جو ان کی نیتوں کا ان کو سزا یا ملنی ہے، پکڑ ہونی ہے یا عذاب ملنا ہے، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ کتنی سخت سزا ملے گی انہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، لم تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو یا کیوں کر انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو ان آیتوں کے۔ تورات میں اور انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی بھی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں بھی موجود تھیں، اور اللہ کے رسول نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا۔ اور اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کا یہ قول بھی نقل کیا، ان کی یہ گفتگو بھی نقل کی ہے، احادیث میں واقعہ موجود ہے۔ حیی بن اخطب والد تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کا بھائی، دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ جس آدمی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کہیں یہ وہی نہ ہو جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ جانتے تھے، اچھی طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دونوں نے مشورہ کیا کہ جا کے ہمیں ملنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ واقعی وہی ہیں۔ دونوں گئے، جا کے ملاقات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے دونوں کی گفتگو سنی، میرے باپ نے چچا سے کہا کہ واللہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہمیں ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، یہ ساری نشانیاں اس کی وہی ہیں جس نبی کی علامتیں تورات میں بتائی گئی ہیں۔ چچا نے کہا تو پھر کیا ارادہ ہے، ایمان لائیں یا نہ لائیں؟ تو میرے باپ نے یہ بات کہی کہ واللہ جب تک میں زندہ رہوں گا دشمنی ہی دشمنی، عداوت ہی عداوت رکھوں گا اس نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس نبی کا، اس شریعت کا، اس دین کا، اس قرآن کا، جبکہ تم خود گواہ ہو ان ساری چیزوں کے۔ نبی کے بھی تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی آنے والا تھا بنو اسماعیل سے، اور ساری علامتیں اور نشانیاں وہی ہیں جو بنو اسماعیل کے نبی کی تھیں، کتاب بھی وہی ہے جو اللہ نے نازل کرنی تھی، اور احکام اور شریعت اور مسائل اور احکام وہی ہیں جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو ان آیتوں کا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس نبی کا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو اس پہ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اب یہ ایک اور ان کی بری عادت یا جرم یا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمانوں کو، اے اہل کتاب لم تلبسون، تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ لباس چونکہ بدن کے ساتھ مل جاتا ہے اس لیے اس کو بھی لباس کہتے ہیں۔ لباسا کا معنی ہوتا ہے بالکل مل جانا، ملا دینا، کسی چیز کو مکس کر دینا۔ وہی اللہ فرماتے ہیں لم تلبسون،
تم کیوں ملاتے ہو، تم کیوں گڑمڑ کرتے ہو، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کا بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ. چیزیں دو ہی ہیں دنیا میں، یا حق ہے یا باطل ہے، تیسری درمیان والی چیز کوئی نہیں ہے. چیزیں دو ہی ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے، یا نیکی ہے یا برائی ہے. اور اس معاملے میں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ حق اور باطل جو ہیں، حق جو ہے وہ بار بار اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، الحق من ربک، الحق من ربک. حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے. جو لوگوں نے بنا لیے مسائل وہ حق نہیں ہے. حق وہی ہے جو اللہ بتا دے یا پھر اللہ اپنے رسول کے ذریعے امت کو بتا دے، بس وہ حق ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حق ہے نہیں، پھر باقی باطل ہے. پھر جو ہم اپنے تصورات سے یا اپنے خیالات سے یا اپنے اندازوں سے باتیں بنا لیتے ہیں وہ ساری ہماری اپنی ہیں، وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے یا اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے. اب مسائل تو بڑے واضح ہو جاتے ہیں. اگر قرآن سے بھی مسئلے واضح نہ ہوں تو پھر دنیا میں کوئی دوسری چیز ہے نہیں جو حق اور باطل کو واضح کرے. اگر قرآن سے بھی مسئلے واضح نہیں ہونے تو پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو حق اور باطل کو واضح کرے یا جو ہدایت دے. دیکھیے کتنی یہ جو حق اور باطل کو گڑمڑ کرنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہوتی. اشتباہ والی بات تو ہوتی ہے، تبھی تو گڑمڑ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے جس سے گڑمڑ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہوتی. اب آپ قرآن خوانی کرتے ہیں میت پہ، اب یہ گڑمڑ حق اور باطل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن خوانی تو ہے ہی ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن میت پہ بیٹھ کے، قبر پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے گڑمڑ کرنا، یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، لوگوں کو اندھا کر دینا، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھولنی، لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنی کہ نہیں جی نہیں، یہ دیکھو قرآن کا تو اتنا ثواب ہے. قرآن پڑھنے کا سوال یہ ہے کہ مردے پہ یا میت پہ یا 40ویں پہ 10ویں پہ 20ویں پہ یہ کہاں سنت ہے رسول کی؟ یہ ہے حق کو باطل میں گڑبڑ کرنا. شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہ ہو. درود کی فضیلت بالکل بہت زیادہ ہے اور درود نہ پڑھنے کی مذمت میں بڑا کچھ ہے، لیکن یہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے والی بات ہے. اچھا ہی اذان سے پہلے درود پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ یہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے والی بات ہے. ہم یہ صاف کہیں گے کہ وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اور جو اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. بدعات کو دین میں گھسیڑنا یہ حق و باطل میں سے گڑبڑ کرنے والی بات ہے. بدعات کو شریعت بنا دینا، بدعات کو دین بنا دینا اور اس کے لیے ثبوت مہیا کرنے، یہ حق و باطل سے گڑبڑ کرنے والی بات ہے. اور یہ اسی بات سے روکا اللہ نے اہل کتاب کو کہ حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو، کیوں خلط ملط کرتے ہو. وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، انتم سے مراد کون ہے؟ علماء یہود. عوام بیچارے بے گناہ ہیں. عوام تو ہمارے ہاں بھی ممکن ہے کچھ رخصت ہو جائے عوام کی، ممکن ہے عوام کی رخصت ہو جائے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اصل پکڑ جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ فرمایا کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ مسئلہ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھا ہے، نہ سنت رسول سے ثابت ہے. اس کے باوجود تم لوگوں کو بتاتے ہو نہیں جی نہیں کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور وہ مثال بھی موجود ہے. اس سے پہلے میں نے عرض کی کہ زنا کے بارے میں
یہودیوں کی کتاب میں یہی لکھا تھا کہ رجم کی سزا ہے زانیوں کے لیے، لیکن ان کے ہاں بھی یہی تھا کہ اگر بڑا کوئی مجرم ہو، گناہ گار ہو، اس کو چھوڑنا ہے، اور کوئی چھوٹا مجرم اور گناہ گار ہو تو اس کو سزا دینی ہے۔ جب لعنت ملامت کی انہیں لوگوں نے، تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی ایسا قانون بنا لیں اس کے لیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جو بڑوں کی بھی سزا دی جا سکے، چھوٹوں کو بھی سزا دی جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کے کیس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں تو رات میں کیا سزا ہے اس کی؟ یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ جو زانی ہو اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے پھرایا جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ اور عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ زانی کی سزا جو ہے تو رات میں سنسار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی اور یہودیوں کے عالم نے اس ان آیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا جہاں سنسار کی سزا لکھی تھی۔ یہ ہے تکتمون کہ چھپاتے ہو تم، تمہیں پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہیں پتا ہے حدیث میں کیا ہے، پھر بھی تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، جان بوجھ کے کرتے ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، اور جو دوسرے عوام ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ مزاروں پہ چڑھاوے چڑھانے کہاں لکھا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ مزاروں پہ اور دوسری جگہوں پہ جا کے یہ طواف کرنے اور ان کے حج کرنے، وہاں پہ زمزم کے پانی نکالنے اور وہاں پہ جا کے سجدے کرنے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ یہی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ خود پیر صاحب بیٹھے ہیں اور آدمی آ کے سامنے قدموں میں سر رکھ دیا، سجدہ تک کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ کیوں نہیں منع کرتے لوگوں کو؟ یہ اللہ کے رسول نے تو خود فرمایا، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی یہ بات کہ یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ جو ہیں دنیا دار بادشاہ ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ فرمایا نہیں مجھے سجدہ نہ کرو، سجدے کا حقدار تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر سجدہ کرنا دنیا میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا حق کتنا زیادہ ہے۔ آخر جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں خانقاہوں پہ بیٹھ کے، مزاروں پہ بیٹھ کے، ان کے علماء کو پتہ نہیں یہ سارا شرک ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ کسی مدد کرتے ہیں، نہ مشکل کشائی کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ وَمِن وَرَائِ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے مرنے والے کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان، پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک یہ پردہ حائل رہتا ہے، کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یہ بات اتنی خاص ہے، اتنی خاص بات ہے یہ پردہ حائل ہونے والی، کہ اللہ کے رسول کے بارے میں خاص طور پہ یہ بتانا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تمہارے جو درود اور سلام ہے سن لوں گا، میں سنوں گا تمہارے درود اور سلام۔ اگر یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی، عام سی ہوتی، تو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ میں سنوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ کوئی نہ سنتا ہے، نہ کسی کی مدد کرتا ہے، نہ مشکل کشائی کرتا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے، ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان پردہ حائل ہو چکا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ ہم انہیں سنا سکتے ہیں۔ اور ان کے علماء کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی دکانیں کیسے بند کریں، دنیا داری کیسے ختم کریں، جو لوٹ مار لگی ہوئی ہے وہ کیسے اپنے ہاتھوں بند کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جس کا پہلے اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں جس طرح ہم گمراہ ہیں ویسے ہی یہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
وقالت، اور کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی ساتھ اس چیز کے، انزلا نازل کی گئی، علی الذین آمنو ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، وجہ النہار دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ اس چیز پہ جو نازل کی گئی مسلمانوں پہ۔ کتنی بڑی سازش ہے یہ! دیکھیے قرآن، اللہ قرآن تو ایسے ایسے پردے فاش کر دیتا ہے کہ کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں گمراہی والی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو، اچھا جی وہ فلاں کافر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، 100 بڑے آدمی بڑی تعریف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے سب سے پہلے نمبر پہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے لٹو ہوتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے بڑے آدمی ہیں تو بدبخت ایمان کیوں نہیں لاتا وہ؟ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شریف اور امین آدمی دنیا میں نہیں ہے کوئی، ابو جہل بھی کہتا تھا۔ ابو لہب بھی کہتا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے نہیں کہ صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو یا ان کے صادق اور امین ہونے کا اعتراف کرو، یہ مطالبہ نہیں ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پہ ایمان لاؤ۔ ہاں جی منٹ کمری ہے، اس نے لکھا ہے جی سب بڑی اچھی تعلیمات تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی اچھی رہنمائی کی، بڑے اچھے آدمی پیدا کیے اس نے۔ اگر وہ واقعی دل سے یہ سمجھتا ہے وہ بدبخت ایمان کیوں نہیں لایا؟ مطلوب تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا کہنے والے، مصلح کہنے والے، شریف کہنے والے، ایمان امین کہنے والے، صادق کہنے والے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن سیدھے جہنم میں گئے۔ ہم کافروں کی ان چالاکیوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے خود بتائی ہے یہ سازشیں، تو اللہ نے فاش کی ہے کہ یہ ان کی مکاری ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو نازل کی گئی مسلمانوں پہ۔ اچھا کہو اس کو ایک دفعہ، اس پہ ایمان بھی لے آؤ ایک دفعہ۔ وجہ نہار دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ اور دن کے آخر میں اس سے انکار کر دو۔ پوری کتاب لکھ دو 500 صفحے کی، اور تعریف کرو اسلام کی بھی، تعریف کرو مسلمانوں کی بھی، تعریف کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن آخر میں بیڑا غرق کر دو کہ محمد تو بھاگا ہوا تھا، مکے سے مدینہ چلا گیا، وہ ہجرت تسلیم نہیں کرتے، اس کو فرار تسلیم کرتے ہیں۔ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق سمجھتا ہے، وہ سیدھی طرح ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایمان بھی ویسا لائے جیسا کہ ایمان اللہ نے فرمایا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ مرتد ہونے والا ایمان نہیں چاہیے۔ دین ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے کہ تم جو لائن دو ہمیں ہم وہ لائن قبول کریں۔ دین ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے اللہ کے رسول کی تو اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، ورنہ جہنم میں جاؤ۔ ہمیں تمہاری تعریف نہیں چاہیے۔ تم مکار ہو، تم عیار ہو، تم دھوکہ باز ہو۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم دھوکے باز ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اپنے آدمیوں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس چیز پہ، انزل علی الذین آمنو جو اہل ایمان پہ نازل کی گئی تعلیمات ہیں اس پہ ایمان لاؤ دن کے پہلے حصے میں، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم پراپیگنڈا کر سکیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کا دین ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ہمارا دین ان سے اچھا ہے۔ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون تاکہ وہ بھی مرتد ہوں، وہ بھی پلٹ آئیں یہودیت کی طرف، وہ بھی پلٹ آئیں واپس عیسائیت کی طرف،
وہ بھی پلٹ آئیں اپنے شرک کی طرف. اللہ تعالیٰ نے بات تو بڑی واضح فرما دی ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے جیسے یہ کافر ہیں ویسے ہی تم بھی کافر ہو جاؤ. ساری باتیں سمجھانے کے باوجود ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، ہمارا دامن بالکل خالی رہتا ہے. بچے کو بھیجنا ہے تو امریکہ جا کے تعلیم حاصل کرو، یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کرو. بچہ ایک دفعہ جاتا ہے پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتا. ماں باپ روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ بیٹا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میں ویزا بھیج دیتا ہوں، آپ نے یورپ آنا ہے تو آ جائیں، میں نہیں اب آ سکتا. اپنے ہوتے ہوئے جب ہم اپنی اولاد کو اس طرح تباہ اور برباد کر لیتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اگلی نسل کا کیا ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلیم جس کے لیے ہم تباہ کرتے ہیں اپنی اولادوں کو، یہ تعلیم مسلمان ملکوں میں نہیں ہے بالکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل نہیں کرتے، ٹھیک ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو تعلیم حاصل نہیں کرتے اللہ نے بھوکا مارتا ہے، وہ بھوکے مر جاتے ہیں. اللہ نے جب 4 مہینے کا بچہ تھا ماں کے پیٹ میں تب فرشتوں کو کہا کہ اس کی روزی لکھ دو، کیا اسے کھانا پینا ہے. کتنی مثالیں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں. ہمارے اپنے کنبے قبیلوں کی مثالیں ایسے ہیں کہ بچے جاتے ہیں وہاں پہ، اور نوکری کے لیے بچوں کو وہاں بھیجنا تو یہ سیدھا سیدھا جہنم میں بھیجنا ہے. وہ نہیں جی نہیں، معاشرہ بڑا اچھا ہے وہاں پہ، بڑا دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے. اگلی نسل کا کیا ہوگا اور کون ذمہ دار ہوگا جو نسل اس معاشرے میں ابزارب ہو جائے گی، جذب ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنا نام داؤد نہیں ڈیوڈ رکھیں گے، مریم نہیں میری رکھیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اللہ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر انسان کی شیطان تو ہر انسان کے پیچھے لگا ہے. ہم اپنے ملکوں میں رہ کے نہیں دیکھ رہے، اپنے اسلامی ملکوں میں رہ کے ان کی تہذیب، ان کا لباس، ان کا لٹریچر، ان کی ساری عادات و اطوار. یہ کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں جی ان کا فلاں کرسمس کر رہا ہے تو اس کے میں شامل ہو یا نہ ہو. رہتے ہوئے متاثر تو ہوتا ہے آدمی. اپنے ملکوں میں فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اپنے ملکوں میں ان فتنوں سے محفوظ رہنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ تو سراسر جہنم کی جگہ ہے. کیوں اپنی اولاد کو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اس نسل کو سنبھال رہے ہیں. اللہ کرے آگے ان کی سوچ بھی یہی رہے کہ مسلمان ملکوں میں رہنا ہے، کافر ملکوں میں نہیں جانا. لیکن تبدیلی تو اتنی شدید ہے، اتنی تیز ہے تبدیلی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ جتنی بھی جدید چیزیں ہیں اس نے اتنی تیز تبدیلی کی ہے کہ والدین کا تعلق لگتا نہیں کہ اولاد اتنی گمراہ ہو گئی ہے، اتنی راستے سے ہٹ گئی ہے کہ انسان اگر کمپیئر کرے تو انسان تصور نہیں کرتا کہ انہی ماں باپ کی یہ اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے، والدین کس راستے پہ. یہ سنبھالنا اولاد کو کس کا کام ہے؟ ہم اگر مزاحمت نہیں کریں گے، اور یہ مزاحمت تو ہوتی ہے ایمان کے ساتھ، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی انسان کی مزاحمت کمزور ہوگی. اگر ایمان کبھی ہوگا تو یہ مزاحمت ہوگی. اللہ نے بتا دیا یہ کہ ان کی خواہش ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں مسلمان ہونے سے کافر بنا دیں، تمہیں بھی اسی طرح گمراہ کر دیں جس طرح گمراہ ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ تعریف کریں گے تمہارے دین کی، اور تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیں گے تمہارے دل میں، اپنے لیے تمہارے اندر نرم گوشہ پیدا کر دیں گے،
انہیں جی نہیں بڑی سچی بات کہتے ہیں کافر، یہودیوں میں یا عیسائیوں میں یہ بڑی بات ہے، جو بات صحیح ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے وہی کہتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے بتا دیا نا کہ کتنے سچے ہیں۔ یہ سب سے بڑے مکار، عیار اور جھوٹے اور کذاب اور دجال یہی یہودی اور عیسائی ہیں۔ پھر ہمیں یہ دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ نہیں جی نہیں بڑے سچے ہیں، یہ بڑے فیر ہیں معاملے کے۔ یہ ہے فیر معاملہ، یہ ہے سچائی ان کی کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں کافر بن جاؤ تاکہ مسلمان بھی کافر بنے، تاکہ مسلمان بھی اپنا دین چھوڑ دیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ۔ یہ ایک اور ان کی خوبی جسے ہم بڑا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آخر قرآن جو ہے اللہ نے لکھا ہے اور اللہ تو اگلے پچھلے سارے حالات جانتے ہیں۔ جو اللہ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں سے واقف ہے، اللہ ان کی نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں لا تؤمنوا، نہ ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، مگر اس آدمی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے دین میں آ جائے اس کی بات مانو۔ اپنے جو علماء فضلاء ہیں، جو ہمارے اپنے لیڈر ہیں، ان کی بات مانو، مسلمانوں کی لیڈروں کی یا مسلمانوں کے علماء فضلاء کی بات نہ مانو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اب یہ اندر کی باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، یہی پھر معاملہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اور بات کی جائے اور کمروں کے اندر بیٹھ کے اس سے مختلف اور قسم کی باتیں کی جائیں، یہی سچائی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو چالاکیاں اور سازشیں ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سازشیں تم اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے دروازے بند کر رکھے، اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا رکھی ہے، اور قیامت کے دن تمہارے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، ان کو غصہ اس بات کا ہے، یہودیوں کو، ان یؤتی کہ دیا گیا، احد ایک آدمی، دیا گیا ایک آدمی، مثلا وہی چیز، ما اوتیتم جو تم دیے گئے۔ کیا مطلب؟ جو نبوت اور رسالت کا منصب موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اب وہی منصب رسالت جو ہے ایک اور آدمی کو دے دیا گیا۔ غصہ انہیں اس بات کا ہے، انہیں جی نہیں ہم تو پوری دنیا میں بین المفاہمتی اور بین المذاہبی مکالمات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ تمہیں غصہ ہے اس بات پہ کہ جو نبوت اور رسالت بنو اسحاق میں آ رہی تھی وہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، انہیں غصہ ہے اس بات کا، ان کو حسد ہے اس بات پہ۔ آج اگر تم اپنی زبانوں سے یہ بکواس کرو نہیں جی نہیں ہم تو ایک ہی ہیں، مذاہب سارے ایک ہی ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے، بین المذاہب مذاکرات ہونے چاہیے، اور کوئی کسی دوسرے سے افضل نہیں ہے، خیر امت کوئی نہیں ہے، سارے ایک جیسے ہی ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، تمہیں حسد ہے،
تمہیں غصہ ہے اس بات پہ اور تم جلتے ہو اس بات سے کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا، یہ چاہتی ہے اہل کتاب کی اکثریت کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں پلٹا دے. حسداً من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے تمہارے لیے. اہل کتاب کے دلوں میں حسد ہے تمہارے لیے. اللہ فرماتا ہے حسد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو غصہ ہے تمہارے خلاف اس بات کا. ہم کیسے ان لوگوں کی باتیں مان لیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو بڑی سچی بات کہتے ہیں، بڑے فیئر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے، تم مکار ہو، تم عیار ہو. اگر تعریف کے لائق ہیں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے کہتے کیوں نہیں کہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا غصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو رسالت کا غصہ ہے، حسد ہے، دونوں باتیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کے بارے میں ویسے بھی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں. دو باتوں کے معاملے میں، ایک تو السلام علیکم سے. یہ السلام علیکم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے مصافحہ کرنے کی وجہ سے. اور پھر السلام علیکم کتنا یہ خیر اور بھلائی کا کلمہ ہے. اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، اللہ تمہیں مصیبتوں سے سلامت رکھے، پریشانیوں سے سلامت رکھے، آلام سے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، ہر طرح کی تکلیف سے اللہ سلامت رکھے، بیماری سے سلامت رکھے، ہر طرح کے مسائل اور مشکلات سے سلامت رکھے. کتنی بہت بڑی دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ آپس میں. یہ سلام کو پھیلانا جو ہے یہ ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیلانے کا نام لیا. افشوا السلام، آتموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام. سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کام کیا کرو. افشوا السلام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سلام زیادہ سے زیادہ کہو، پھیلاؤ سلام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں یہ تمہارے سلام سے حسد کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ امام کے پیچھے جب امام سورہ فاتحہ کی جہری تلاوت کرتا ہے اور امام جب آمین کہتا ہے اور تم بھی اس کے پیچھے آمین کہتے ہو تو تمہارے اس آمین کہنے سے بھی ان کو تکلیف اور حسد ہوتا ہے، اس سے بھی حسد کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کی اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ نمازیوں کی آمین کی آواز مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. بڑی فضیلت ہے اس کی. فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے یہودی جو ہے وہ تم سے حسد کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات واضح فرمائی اس امت کی فضیلت کے حوالے سے. فرمایا کہ ایک آدمی نے مزدور لگائے کام کرنے کے لیے، ایک مزدور کو مزدوری دی اس نے صبح سے لے کر ظہر تک، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک، اور جو اسے مزدوری طے تھی وہ مزدوری دے دی اس کو. پھر اس کے بعد دوسرا مزدور لگایا. دوسرا مزدور جو تھا اس نے زور سے لے کر عصر تک مزدوری کی، اور جو مزدوری طے تھی اس سے اس کو وہ مزدوری دے دی. اور پھر تیسرا مزدور لگایا جسے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی، اور اس مزدور کو اس کام کروانے والے نے ان دونوں مزدوروں سے زیادہ مزدوری دی.
وہ پہلے جو دو مزدور تھے انہوں نے غصہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ غصے میں آ گئے کہ تم نے تیسرے مزدور کو اتنی مزدوری کیوں دی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے کہے گا کہ جو میں نے تم سے معاوضہ طے کیا تھا وہ تمہیں دیا یا نہیں دیا. یہودی کہیں گے ہاں یا اللہ دے دیا. اللہ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ جو معاوضہ میں نے تم سے طے کیا تھا تمہیں دیا یا نہیں دیا. وہ کہیں گے ہاں یا اللہ دے دیا. اللہ فرمائیں گے کہ جب تمہیں تمہارا معاوضہ مل گیا ہے تو پھر غصہ کس بات کا. میں جس کو چاہوں فضیلت دوں, جس پہ چاہوں اپنی رحمت کروں. میری رحمت جو ہے اس کا وہ تو دروازہ کھلا ہے, عام ہے ہر ایک کے لیے. اگر میں نے مسلمانوں کو فضیلت دی ہے, ان کو مزدوری زیادہ دی ہے, تو تمہیں کس بات کا غصہ اور تمہیں کس بات کا حسد ہے اس پہ. کتنی بڑی بات ہے اس امت کی فضیلت کے لیے اور اس امت میں پیدا ہو جانے والے انسان کے لیے. لیکن ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. کبھی پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان لوگ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی نماز کا پتہ نہیں ہے, کلمہ سے اب دوسروں کا کیا کہیں. پریزیڈنٹ ہو اگر کسی ملک کا, اس کو کلمہ نہ آتا ہو, کلمہ سیدھا نہ پڑھ سکے, سورہ فاتحہ نہ آتی ہو یا سورہ اخلاص نہ آتی ہو, تو انسان باقی لوگوں کا کیا کہے. وزیر اور مشیر جو ہیں وہ ایسے بھرتی کیے ہوئے نالائق, بدبخت, بد نصیب, جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا منصب دیا ہے ہمیں, کتنی اللہ نے فضیلت دی ہے ہمیں, اور ہمارے پلے ہے کیا. اور آ کر دیکھو تو اتنی گردن ایسے چڑھی ہوئی ہے کہ آسمانوں تک آنکھیں پہنچی ہوئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں حسد اس بات کا ہے ان یوتا احد مثل ما اوتیتم, کہ اس سے پہلے جو نعمتیں اور جو فضیلتیں تمہیں دی گئی تھیں, آج وہی نعمتیں وہی فضیلتیں میں نے کسی اور کو دے دی ہیں. اہل کتاب کو اس بات کا حسد ہے, اہل کتاب کو اس بات پہ غصہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم, اور ان کو اس بات پہ بھی غصہ ہے, اس بات پہ بھی ان کو حسد ہے, یحاجوکم, کہ یہ مسلمان جو ہیں قیامت کے دن جھگڑا کریں گے تمہارے خلاف, عند ربکم, تمہارے رب کے ہاں. مسلمان کیا جھگڑا کریں گے؟ قیامت کے دن ہر نبی کو اس بات کی گواہی لینی پڑے گی کہ میں نے یا اللہ تیرا دین, تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کی امتیں انکار کر دیں گی. نوح علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی لیا. نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی کہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا, ہمیں تو کسی نے دین نہیں پہنچایا, ہمیں کسی نے تیرا پیغام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ نوح تم بتاؤ تمہارا گواہ کون سا ہے. نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ ہے. اور نوح علیہ السلام کی امت کہے گی کہ وہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں, وہ تو تھے ہی نہیں اس وقت. جب ہم تھے اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی ہی نہیں, وہ کیسے گواہی دے سکتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء اور فضلاء ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی, ہم نے قرآن میں یہ بات پڑھی کہ نوح علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں, اور انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم جو تھی, اپنی امت تھی, اس تک تیرا دین پہنچایا. وہی بات یہودی کہیں گے. انہیں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ قیامت کے دن یہ مسلمان جھگڑا کریں گے ہمارے خلاف اپنے رب کے پاس کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ٹھیک ٹھیک تیرا دین پہنچایا, عیسیٰ علیہ السلام نے تو یا اللہ ٹھیک ٹھیک تیرا دین پہنچا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس بات کی بھی تکلیف ہے, انہیں اس بات کا بھی غصہ ہے کہ قیامت کے دن یہی امت ہمارے خلاف گواہ بنے گی. او یحاجوکم, اس بات پہ غصہ ہے, اس بات پہ حسد ہے, یحاجوکم,
کہ تم لوگ امت محمدیہ قیامت کے دن جھگڑا کرنے والے ہو عند ربکم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے حضور. کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی باتوں پہ بھی یہ حسد کرتے ہیں، جتنی باتوں پہ بھی ان کو غصہ ہے، اس کے جواب میں آپ یہ بات کہیں، کل ان الفضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تم جلتے ہو جلتے رہو، حسد کرتے ہو حسد کرتے رہو، جہنم میں جاتے ہو جاتے رہو. فرمایا کہ فضل جو ہے وہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو دیا نہیں اللہ نے. ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتی ہے من یشاء، یوتی اللہ اپنا فضل دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے. اس سے پہلے بنو اسحاق سے سارے انبیاء اللہ نے پیدا کیے، وہ فضل اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. آج اگر اللہ تعالیٰ نے وہی فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تمہیں حسد کس بات کا ہے؟ تم اس پہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات دوسروں کو دے دے تو پھر اللہ کیا رہ گیا؟ اگر یہ فضل اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے یہ دوسروں کے ہاتھوں میں آ جائے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا رہ گیا؟ اگر بیٹے علی حجویری دیتا ہے تو پھر اللہ کیا کام رہ جاتا ہے؟ اگر سید عبد القادر جیلانی نے دینی ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ پھر اگر عبد الحق نے بیڑا تکنا ہے اور عبد الحق نے پار لگانا ہے تو پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تو بار بار کہتا ہے بیدک الخیر، ان الفضل بید اللہ، کہ فضل جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. للہ ما السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے. زمین و آسمان کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. اور اگر دوسروں کے پاس بھی ہے فضل اللہ کا، اولاد اللہ کا فضل ہے، رزق اللہ کا فضل ہے، صحت اللہ کا فضل ہے، یہ سارے فضل ہیں اللہ کے. اور یہ اگر فضل اللہ نے تقسیم کر رکھا ہے اپنی ہی مخلوق میں، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو اللہ کے پاس ہے. پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ قل اللہم مالک الملک، تو ہی بادشاہ ہے ساری کائنات کا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے، حکومتیں اور اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لیتا ہے. بیدک الخیر، یا اللہ ہر طرح کی بھلائی تیرے پاس ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر. بھلائی جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے یہ بھلائی کسی اور کو دی نہیں. بار بار اللہ نے کہا کہ یہودیوں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ تمہارے علماء فضلاء کے ہاتھ میں ہے. اور اگر ان کو اللہ نے یہ کوڑا جواب دے دیا کہ فضل میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنی صفات جو ہے میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، میری صفات میں کسی کو نہیں دیتا. یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ. بصیر اللہ کی صفت ہے، حکیم اللہ کی صفت ہے، علیم اللہ کی صفت ہے. سینوں کے بھید جاننا یہ اللہ کی صفت ہے. کوئی دوسرا کسی کی باتیں کیسے جان سکتا ہے؟ کسی کا نیت اور ارادہ کیسے جان سکتا ہے؟ ان الفضل بید اللہ، فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کچھ نہیں دیا کسی دوسرے کو. پیغام پہنچانا، رسول کیوں کہا؟ رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو رسول کیوں کہا؟ رسول جو ہے وہ پیغام بر ہے، پیغام لے جانے والا.
पैगाम बर हैं अल्लाह के रसूल। जो कुछ अल्लाह ने फरमाया वो आगे उम्मत को पहुंचा दिया। और अल्लाह ने तो फरमाया कि अगर मोहम्मद कोई अपनी तरफ से बात कह देता, हम इसकी रगे गर्दन, हम इसका हाथ पकड़ लेते, इसकी रगे गर्दन काट देते। अल्लाह का रसूल तो एक मामूली बात, कितने सवाल ऐसे हैं लोगों ने पूछे, फरमाया मैं जवाब नहीं दूंगा। रूह के बारे में सवाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक वही नहीं आती मैं नहीं बताऊंगा। औरत ने आगे झगड़ा किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे मां कह दिया है और मेरे बेटे हैं, मेरा घर है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। समी अल्लाह कौलती तुजा देलो का फी ज़ौजे का, तुजा देलो का, जो आके झगड़ा कर रही थी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़ा कर रही थी, मुझे बताएं या रसूल अल्लाह कि मेरा क्या बनेगा, मुझे बताएं मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा घर बर्बाद हो गया। फरमाया मैं नहीं, कैसे बताऊं तुम्हें, मैं नहीं बता सकता जब तक अल्लाह ना मुझे बताए। अल्लाह का पैगंबर तो रसूल है, पैगाम्बर है, अपनी मर्जी से अल्लाह का रसूल नहीं बताता कुछ भी। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। किसी दूसरे की तो मजाल नहीं कि अल्लाह के मामले में, अल्लाह के दीन में कोई मामूली सी बात कर सके या मामूली सा रद्दो बदल कर सके। ये तो हमने बना, अल्लाह ने बार बार फरमाया ये नाम तुम्हारे दिए हुए हैं कि फलां दाता है और फलां करने वाला है, फलां भरने वाला है, फलां ये है, फलां ये है। फरमाया ये तुम्हारे नाम दिए हुए, मैंने तो किसी को नाम नहीं दिया, मेरे तो सारे बंदे हैं, ये मेरे सारी मखलूक हैं और हाथबंदी मखलूक है। ये तो बुजुर्गों का मामला है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमा दी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल होगा, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि ईसा तुमने कहा था ईसाइयों को कि मुझे और मेरी मां को इलाह बना लो। क़ाल सुब्हानक, ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, पैगंबर हैं अल्लाह के और जलीलुल कदर अंबिया में से है, और सबसे पहले अल्लाह की हमदो सना करेंगे जवाब देने के लिए। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना आसान नहीं है। काला सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, फरमाया कि या अल्लाह मुझे तो इस बात का हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने इलाह का होने का इनको कहूं या अपनी मां के इलाह होने की इनको नसीहत करूं। मुझे इस बात का हक नहीं पहुंचता, इसलिए कि इलाह तो तेरी जात है। सुब्हानक या अल्लाह तू पाक है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, या अल्लाह मैंने तो उतनी बात कही जितनी तूने मुझे कही थी। इन कुल्तुहु फक़द अलिमतहु, और या अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर कोई मैंने गुनाह किया है तो तू जानता है। तालम माफी नफ्सी व मालम माफी नफ्सिक, या अल्लाह तू खूब जानता है जो मेरे दिल में है और मैं तो नहीं जानता या अल्लाह तेरे दिल में क्या है। वहां तो मजाल नहीं बात करने की। अली हजवेरी या पीर अब्दुल कादर जिलानी बुजुर्ग हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि दर्जा कौन सा है इनका, लेकिन अल्लाह की मखलूक है और उसी तरह बेबस हैं। जिस तरह एक आम आदमी बेबस होता है, फौत हो चुके हैं इस दुनिया से, न सुनते हैं, न मुश्किल कुशा है, न हाजत रवा है, कुछ भी नहीं है। मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है, मालिकुल मुल्क भी अल्लाह है, फजल का मालिक भी अल्लाह है। बेयादे हिल खैर, बेयादे कल खैर, खैर उसी के पास है। यही तो एक मसला है जो इस्लाम ने सिखाया है हमें, तौहीद का। तौहीद ना रही तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाले और इल्म वाले हैं। यख्तस्सु बिरहमतिही में यशा, अल्लाह ताला खास करते हैं अपनी रहमत के लिए जिसको चाहते हैं। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला
بڑے فضل والے ہیں. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک. اب ایک یہ اور ان کی بری عادت کہہ لیجئے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی بے انصافی کی بات نہیں کہی. جتنی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات ارشاد فرمائی ہے. اگر کوئی تعریف والی بات تھی اللہ نے وہ بھی بتا دی ہے. کوئی اچھی بات تھی یہودیوں کی تو وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے. فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ تو واقعی ایماندار ہیں اہل کتاب میں. من اہل الکتاب تم میں سے اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے ان تأمن ہو اگر اس پہ تم بھروسہ کرو بقنطار. قنطار کہتے ہیں دولت کے ڈھیر کو. اگر دولت کا ڈھیر بھی تم اس کے حوالے کر دو تو تم اس پہ اعتماد کر سکتے ہو. یؤدہ الیک وہ تمہیں دولت کا ڈھیر واپس پلٹا دے گا, ادا کر دے گا. تم اپنی امانت جو اس کے پاس تم نے رکھی تھی وہ امانت واپس کر دے گا. ومنہم اور ان میں سے من ان تأمنہ بدینار ایسے بھی ہیں کہ جن کو دولت کا ڈھیر تو کیا اگر ایک دینار بھی دیں لا یؤدہ الیک جب اسے مانگیں گے تو خیمے کرے گا, واپس نہیں کرے گا, وہ ٹرخائے گا, بہانے کرے گا. اور فرمایا کہ الا ما دمت علیہ قائما الا مگر ما دمت علیہ قائما تو اس کے سر پہ ہمیشہ کھڑا رہے, مسلسل اس کے پیچھے پڑا رہے, مانگتا رہے اس سے. مطلب یہ کہ بے ایمان ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا بے ایمان ہے. نہیں جی نہیں, بڑے ایماندار ہیں. یورپ میں اور امریکہ میں ایمانداری تو بڑی ہے ان میں. اللہ کہتا ہے بے ایمان ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ایماندار ہے. قرآن کو آنکھیں اور کان کھول کے پڑھیں اور اپنے پلے باندھیں قرآن کی باتیں. دھوکے باز ہیں, مکار ہیں, سازشی ہیں, بے ایمان ہے یہ. ایک ایک گناہ اور ایک ایک جرم ان کا اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں. ذالکا اور ان کا یہ معاملہ بے ایمانی والا یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا کیونکہ یہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر فی الامیین سبیل کہ امیوں کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. جو غیر اسرائیلی ہیں, غیر یہودی ہیں, ان پہ ہم جتنا مرضی ظلم کر لیں, ان کے جتنے مرضی مال کھا جائیں, ان کا جتنا مرضی مال غصب کر لیں, ان کے معاملے میں اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا. اور یہ معاملہ صرف ہے عام یہودیوں کا نہیں ہے بلکہ ان کے جو ربی ہیں انہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ اگر اسرائیلی کوئی جرم کرے اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے, غیر اسرائیلی جو ہے وہ جرم کرے تو اس پہ تاوان ہے. قاضی کے پاس اگر ایک معاملہ آتا ہے, ایک ان میں سے اسرائیلی ہے ایک غیر اسرائیلی ہے, تو جس قانون سے اسرائیلی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو قاضی کو اس قانون سے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر اسرائیلی قانون سے فائدہ پہنچتا ہو اسرائیلی کو, اسرائیلی قانون سے فیصلہ کرے, اور اگر غیر اسرائیلی کے قانون سے فیصلہ اسرائیلی کے حق میں ہوتا ہو تو غیر اسرائیلی قانون سے فیصلہ کرے. اور اگر دونوں میں نہ ہو سکتا ہو تو کوئی ایسی بات کرے جس سے اسرائیلی کو فائدہ ہو. ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ کہ ان کی سوچ یہ ہے, ان کا ذہن یہ ہے کہ جو غیر اسرائیلی ہیں, امی جو ہیں, ان پہ ہم جتنا بھی ظلم کر لیں ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا, اللہ کے ہاں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات, وَهُمْ يَعْلَمُونَ
اور وہ خوب جانتے ہیں کہ واقعی بات ہماری جھوٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہیں کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان کو نہیں پکڑوں گا، انہیں سیدھا جنت میں بھیج دوں گا، ان کو عذاب نہیں ہوگا، یہ باتیں میں نے تو نہیں کہیں۔ یہ بدبخت خود اللہ کے نام جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ کے نام جھوٹ لگاتے ہیں، اور ان کے دل جانتے ہیں کہ واقعی ہم جھوٹے ہیں، ایسی باتیں کہیں اللہ نے نہیں کہیں، ایسا اللہ نے کوئی ہم سے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دے دیا، اور جواب یہ ہے بلا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں عذاب نہیں ہوگا، کیوں پکڑ نہیں ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی تمہاری، عذاب تو ہوگا تمہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ امیوں کے بارے میں ہمارا مواخذہ یا ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہوگا، عذاب ہوگا تمہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے من اوفا بعہدہ، جو آدمی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا، واتقی اور تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نام جھوٹ منسوب کریں، جو خائن ہوں، بددیانت ہوں، اور سازشیں کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فریب اور دھوکہ دیں لوگوں کو اسلام کے خلاف، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ ہاں یا اللہ، آگے وہ وعدہ بھی آ رہا ہے جو اللہ نے لیا تھا کہ میرا پیغمبر آئے گا، اس کی نصرت کرنی ہوگی، اس کی توقیر کرنی ہوگی، اس کی مدد کرنی ہوگی تمہیں۔ ہاں یا اللہ، ضرور کریں گے، یہ تو وعدہ اللہ نے لیا ہوا تھا اور تورات میں بتایا ہوا تھا، لیکن وعدہ توڑا یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو وہ لوگ پسند ہیں، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کا خلاف کریں گے ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں عذاب دوں گا، بلا، کیوں نہیں پکڑ ہوگی ان کی پکڑ ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔